بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو اسلام اسٹڈی سرکل کی اس نشست میں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم قرآن مجید کا جس طرح سے مطالعہ کریں گے، جس حصے کا مطالعہ کریں گے، تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر رہا ہوں، اور حسب روایت اور حسب معمول ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم قرآن مجید سے کچھ حصہ پڑھیں گے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں ان میں سے ہم کچھ حصہ پڑھیں گے، اور پھر بائبل کا جو ایک اقتباس ہم پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ کسی موضوع پہ ہم ڈسکس کرتے ہوئے اس سیشن کو ختم کریں گے اسٹڈی سرکل کے، اور بعد میں پھر جو ایک الگ سے سیشن ہے سوال جواب کا، وہ آپ الگ سے اسکرین لاگ ان کر سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا جو حصہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ وہ سورہ ہے کہ جو ہم سب کو عام طور سے زبانی یاد ہوتی ہے، سورہ عصر ہے، اور اس میں دراصل ایمان کی جو پرماننٹ ریکوائرمنٹس ہیں، جو مستقل ریکوائرمنٹس ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہمیشہ سے جن کا تقاضا ہے انسان سے، وہ بیان ہوئی ہیں، اور یہ سورہ عصر ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانہ گواہی دیتا ہے یہ انسان خسارے میں پڑ کر رہیں گے، ہاں مگر وہ نہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کی۔ تو قرآن مجید کے اندر یہ ہم وقتاً فوقتاً اس کو ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ یہ جو قسمیں آئی ہیں، یہ جو اوتھس قرآن مجید میں آئے ہیں، یہ بنیادی طور پہ گواہی کے لیے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی اسٹیٹمنٹ کو ایمفسائز کرنا نہیں ہوتا، جیسے کہ قسم کا عام معاملہ ہے۔ یہ جو قسم جس طرح سے قرآن مجید میں آئی ہے، یہاں بنیادی طور پہ کسی مقدمے پر، کسی پریمس پر گواہی طلب کرنا ہوتا ہے، اور یہاں زبانے کی جو گواہی ہے جس چیز پہ طلب کی جا رہی ہے، وہ اصل میں یہ اس پریمس پہ طلب کی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ یہ جو انسان کا ورڈ ہے، پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ تخصیص میں کھڑا ہے، اس سے مراد ہر انسان نہیں ہے، کہ اس زمانے میں چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطبین پہ یہ سورہ نازل ہوگی، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ ہیں، یعنی الانسان سے مراد قریش ہیں جو کہ وہاں اس پر کھڑے ہیں، اور زمانے کی گواہی سے مراد زمانہ رسالت کی گواہی ہے۔ زمانہ یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ وہ زمانہ ہے کہ جو حضرت آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایکسٹینڈ کرتا ہے، اور اس کے اندر اس کا ایک خاص فیچر ہے جو آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، اور وہ فیچر یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنے رسول کو بھیجتے ہیں، رسولوں کو بھیجتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کو بالکل واضح اور مبین طریقے سے مخاطبین تک پہنچا دیتے ہیں، اور اس حد تک پہنچا دیتے ہیں کہ ان کے پاس اس کے انکار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ پھر بھی انکار کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں سزا دیتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے آخرت میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، ایک گریٹر ڈے آف ججمنٹ وجود میں آئے گا، تو بالکل ایسے ہی اس دنیا میں لیسر ڈیز آف ججمنٹ ہیں جو وجود میں آتے رہیں گے، ہر رسول کی زندگی میں آتے رہیں گے، تاکہ وہ جو آخرت کی یاد دہانی ہے، یا وہ جو اخروی یاد دہانی ہے، ان لوگوں کے لیے جو خاص طور سے زمانہ رسالت کے بعد زندہ ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے روز قیامت تک چلے گا، ان کو یہ بار بار متنبہ کیا جاتا رہے کہ دیکھو بھولنا نہیں، اگر آپ کی دنیا میں اس وقت اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی، تو جیسے پچھلی قوموں کی اکاؤنٹیبلٹی اس دنیا میں ہو گئی تھی، اس لیے کہ ان پر دنیا ہی میں حق کی حجت تمام ہو گئی تھی، اب آخرت میں آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا، اس لیے کہ آپ پر وہ جو آخری حجت ہے وہ آخرت میں جا کے تمام ہوگی، آپ کا حساب کتاب ہوگا، اور پھر وہی لوگ ہیں کہ جو فائز المرام ٹھہریں گے، جو کامیاب ٹھہریں گے، جو آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ یہ جو آگے بیان ہوا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ اسی نیک عمل میں سے ایک عمل کی وضاحت ہے۔ نیک اعمال تو ظاہر ہے ان میں عبادات بھی ہیں، ان میں معاملات بھی ہیں، ان میں اخلاقیات، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن ایک اہم چیز کی طرف جو توجہ دلائی گئی، اور تو وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حق کی تلقین کرتے ہیں، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو گویا ایمان کے جو مستقل تقاضے ہیں، یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان تقاضوں کے ساتھ آپ اس دنیا میں رہیں کہ جن سے کم پر گزارا نہیں ہو سکتا، اور جس سے کم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی بشارت نہیں ہے کہ آپ لازماً آخرت میں کامیاب ٹھہریں گے، تو یہ وہ دو تقاضے ہیں جو یہ سورہ بیان کرتی ہے کہ ایمان، سچے دل سے ایمان، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ تمام ان حقائق پر ایمان کی جو مابعد طبیعاتی ہیں، میٹافزیکل ہیں، یا اگر وہ مابعد طبیعاتی نہیں ہیں تو پھر ان کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سے اس چیز کا یقین ہو کہ خدا کی طرف سے
ان چیزوں پر ایمان لانا کا تقاضا ہے. جیسے دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان ہے، تو وہ کتاب نے تو ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے سامنے موجود ہے، تو ان کو سمجھ کے، ان کو پڑھ کے، ان پر ایمان لے کے آنا، رسولوں پر ایمان لے کے آنا، خدا پر ایمان لے کے آنا، روز آخرت پر ایمان لے کے آنا، اور فرشتوں پر ایمان لے کے آنا. تو یہ 5 ایمانیات کی وہ یوں سمجھ لیجیے سب کیٹیگریز ہیں جو اس ورڈ نے پورے طرح سے احاطہ کر لیا کہ الا الذین آمنوا، کہ جو ان 5 چیزوں پر ایمان لے کے آئیں اور جو نیک عمل کریں. نیک عمل جو عامل الصالحات کا ورڈ ہے، یہ قرآن کا ایک عام لفظ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمل کہ جو اس کائنات کے اندر خیر اور فلاح پیدا کرے اور اس کائنات کے خیر و فلاح سے ہم آہنگ ہو، وہ نیکی کا عمل ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں معاملات بھی آتے ہیں، عبادات بھی آتی ہیں، اخلاقیات بھی آتی ہیں، سب چیزیں آتی ہیں. لیکن سورہ کے خاص مخاطبین کو سامنے رکھ کے اور مسلمانوں کو جو اس موقع پہ ایک کانفلکٹ برپا تھی اہل کفر کے ساتھ، تو یہ بتایا گیا کہ نہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ جو اپنی کمائی لے کے جا رہے ہیں وہ آخرت میں یقینی طور پہ اس جگہ پہ ہو کہ آپ کامیاب ٹھہریں گے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ سچے دل سے ان چیزوں پر ایمان لے کے آئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک عمل کریں، اور حق کے بارے میں اس جگہ پہ کھڑے ہو جائیں کہ اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. اور نہ صرف یہ کہ اڈاپٹ کرنا ہے بلکہ اس کی تلقین دوسروں کو بھی کرنی ہے. اور دوسروں کو جب تلقین کرنی ہے تو یہ بھی کہنا ہے کہ دیکھو اگر تم نے حق اڈاپٹ کیا تو رستے میں بہت ساری مشکلات آئیں گی، اور ان مشکلات پر ثابت قدمی سے رہنا یہ اصل تقاضا ہے. تو یہ جو صبر کا ورڈ ہے یہاں پہ جس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یہ اصل میں ثابت قدمی کے مفہوم ہے، اس کو پرسیورنس کہتے ہیں یا اسٹیڈ فاسٹنس کہتے ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ اب آپ کے سامنے کوئی ایڈورسٹی ہے، کوئی ٹرائل ہے، کوئی آزمائش ہے، تو اس میں آپ بالکل ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ گئے ہیں اس کا مقابلہ کرنے. صبر کا عام طور سے مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ جیسے اگر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، یہ نو وے آؤٹ، تو آپ کہتے ہیں جی اچھا یہ صبر کریں. یہاں یہ مراد نہیں، یہاں اس کے اندر ایک ایکٹیو کمپوننٹ موجود ہے کہ آپ ایڈورسٹی کو، مشکل کو، اپنی ٹرائلز کو آگے بڑھ کے فیس کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں ایمان کی زندگی کے اندر یہ ٹرائلز تو آتے ہیں، اور اس کو خود بھی فیس کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اس سے سابقہ پیش آئے تو آپ نے ڈگ نہیں ڈالنے بلکہ ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس میں ان پہ ڈٹ جانا ہے ان کے خلاف، کیونکہ آخر کار خداوند تعالیٰ کے ہاں کامیابی اسی رویے کی ہونی ہے. تو اس وجہ سے سورہ عصر کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آخرت میں نجات کی لازمی شرائط ہیں. یعنی یہ وہ شرائط ہیں کہ جن پہ اگر انسان پورا اترے گا تو خداوند تعالیٰ کے ہاں وہ سرخ رو ٹھہرے گا. چنانچہ خداوند تعالیٰ نے خود ہی اس سورہ میں اس کو بیان کر دیا. اور ایک جو اور پہلو ہے جو آپ سب کو ملحوظ رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایمانیات کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی گنوائی ہیں، ان سب پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اندھا بہرا ایمان لے آئے، جو آپ کو بس بتایا گیا اس کو مان لے، نہیں، بلکہ یہ ایمان وہ ایمان ہے کہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو آپ ریزننگ کے ذریعے سے اور مختلف آرگیومنٹس کے ذریعے سے یہ چیز آپ کے لیے ایک زندہ حقیقت بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بلائنڈلی اللہ کو مانیں، یا آخرت کو ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس آپ کو بتا دیا گیا تو آپ نے ماننا ہے، بلکہ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ان دلائل کے ذریعے سے آپ اللہ کو بھی مانیں، آخرت کو بھی مانیں، اس کتاب کی سچائی کو بھی مانیں جو دلائل خود قرآن بیان کرتا ہے. چنانچہ دیکھیے ایمانیات پر اللہ تعالیٰ کی کتاب خود استدلال کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ دیکھیے اگر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ قرآن پر ایمان لے کے آئیں یا اللہ پر ایمان لے کے آئیں، تو اس کے پیچھے ریشنل یہ ہے، اس کے پیچھے جو آرگیومنٹس اور ریزننگ ہے وہ یہ ہے. تو یہ اس لحاظ سے ایک زندہ تعلق ہے جو ہمارا پھر دین کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس چیز کو سمجھ کے نہیں مانیں گے، استدلال سے نہیں مانیں گے، تو وہ ایک اندھا تعلق ہے، اور وہ اندھا تعلق آپ کو ایک اندھا دھن زندگی پہ مجبور کرتا ہے. آپ کے اندر ایموشنز جو ہیں جو اصل ان کا پھر کار فرمائی ہو جاتی ہے، وہ پھر آپ کی زندگی کو گورن کرتے ہیں. عقل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، وہ پھر انسان اس کو بالکل ڈسریگارڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور قرآن اس کو ہرگز نہیں چاہتا. اور یہ جگہ جگہ پہ وہ کہتا ہے کہ میری جو مخاطب ہے، میری جو جس طرف میں اپنے میسج کو بھیجنا چاہ رہا ہوں، وہ لوگ ہیں کہ جو غور کرتے ہیں، جو عقل سے سمجھتے ہیں. اور ایک موقع پہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو لوگ جہنم میں جھونکے جائیں گے وہ ان کے الفاظ ہی ہوں گے کہ لو کننا نسمع او نعقل، یعنی کاش ہم نے غور سے سنا ہوتا اور عقل سے کام لیا ہوتا تو ہم آج یہاں پہ جہنم میں نہ بیٹھے ہوتے. تو عقل سے کام لینا، اس عقل کے ذریعے سے ان چیزوں کو سمجھنا، ان حقائق کو خود سمجھنا، اور پھر اسی عقل کے ذریعے سے اس کو کمیونیکیٹ کرنا دوسروں تک، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. تو اب ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے دوسرے سیشن کی طرف بڑھتے ہیں. جو دوسرا سیگمنٹ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ہم روایت کا مطالعہ کرتے ہیں. جس روایت کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ روایت ہے جو مسلم میں موجود ہے. یہ جریر سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ صحابی ہیں، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من یحرم الرفق یحرم الخیر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ بھلائی سے محروم ہے۔ کتنی عمدہ بات کہی ہے کہ جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ بھلائی سے محروم ہے، وہ خیر سے محروم ہے۔ یعنی یہ تقاضا اور یہ طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اپنی گفتگو کے اندر بے شک وہ کوئی سخت سے سخت موقف ہو سکتا ہے، لیکن اس کو نرم سے نرم الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ آپ سخت سے سخت بات کے لیے نرم سے نرم الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ وہ آرٹ ہے، یہ وہ اسکل ہے خواتین حضرات کہ جو وی نیڈ ٹو لرن. So to learn how to express ourselves in a very cogent way, in a very gentle way, in a very humble way، یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہمیں سکھاتے ہیں کہ اپنی بات پر کی لٹ نہیں مارنی، کرختگی سے گفتگو نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ کرخت ہو جائیں گے تو آپ کی صحیح بات بھی مخاطب پر اثر نہیں کرے گی، لیکن اگر آپ نرمی سے بات کریں گے تو وہ ضرور غور سے سنے گا۔ اور اس نرمی کے اندر کئی چیزیں شامل ہیں، مثلا یہ کہ آپ اسی نرمی کا جب مظاہرہ کرتے ہیں تو دوسرے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے خیر خواہ ہے، he or she is my well wisher، کیونکہ وہ نرمی کی گفتگو ہی بتا رہی ہے کہ بہت پیشنس ہے اس شخص کے اندر، وہ اس پیشنس کے ذریعے سے اپنی بات کو کہنا چاہ رہا ہے، اور پیشنس کے لیے ضبط چاہیے، تو وہ کیوں اتنا ضبط کر رہا ہے میرے لیے؟ اس لیے وہ میرا خیر خواہ ہے، اس لیے کہ وہ میرا ویل وشر ہے۔ تو یہ دیکھیے ایک ہی سٹائل سے، ایک چھوٹی سی یوں سمجھ لیجئے کہ ایٹیٹیوڈ سے ایک شخص کا باطن ہے جو نمایاں ہو جاتا ہے، کہ جب آپ نرمی سے بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص میرا خیر خواہ ہے، میرا ہمدرد ہے، اور یہ اگر میرے ساتھ مجھے کچھ میرے پہ تنقید کر رہا ہے یا کوئی ایسی بات بیان کر رہا ہے جس میں مجھے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، تو یہ ایسا شخص نہیں ہے کہ جو مجھے نیچا دکھانے والا ہے یا میری حد تک کرنے والا ہے، بلکہ اس کے اندر نرمی ہے جو پائی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت حلیم الطبع، بہت نرم مزاج تھے، اور بلکہ قرآن مجید نے تو یہاں تک کہا ہے ایک موقع پہ کہ لو کنتا فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، یعنی اگر آپ درست خو ہوتے، اگر آپ جینٹل نہ ہوتے، اگر آپ نرم خو نہ ہوتے بلکہ کرخت ہوتے اور درست خو ہوتے، لانفضوا من حولک، تو یہ صحابہ جو آپ کے گرد جس وقت جمع ہیں ایک غول کی طرح آپ پہ جان نثار، اپنی جان کو نثار کرتے ہیں، یہ چھٹ جاتے، they would have run away۔ تو یہ آپ کی نرم مزاجی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ آپ کے گرد جمع ہیں اور آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، جس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ لیڈرشپ کے تقاضوں میں نرمی جو ہے یہ ایک اہم تقاضا ہے۔ اگر آپ اپنی لیڈرشپ کوالٹیز کو اسیس کریں تو اس میں اگر آپ کے اندر یہ سافٹنس اور جینٹلنس پیدا نہیں ہے تو یو ول ناٹ فائنڈ پیپل دے ول ناٹ بی ود یو، وہ آپ کے ساتھ چپکیں گے نہیں بلکہ وہ آپ سے دور ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ جب ہر ایک کو ڈانٹنا شروع کر دیں گے، ہر ایک کے ساتھ آپ کا گفتگو شروع کریں گے تو ہر ایک کو اپنی عزت نفس جو سیلف اسٹیم ہے وہ پیاری ہوتی ہے۔ تو نرمی سے گفتگو کرنا، بہت پیار سے گفتگو کرنا، اور اس نرمی کے اندر کوئی فالس پریٹینس نہیں ہونا چاہیے، نہیں کوئی جھوٹی بات نہیں ہونی چاہیے، یا یوں سمجھ لیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو فلیٹر کر رہے ہیں یا چاپلوسی کر رہے ہیں، بلکہ اس نرمی کا جو حقیقی جو اوریجن ہے وہ واقعی آپ کے دل سے ہونی چاہیے۔ اور جس کو شاعر نے کہا ہے نا کہ از دل خیزت بر دل ریزت، کہ جب ایک بات نرمی سے دل سے نکلتی ہے تو وہ دوسرے کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے، تو جو دل سے نکلتی ہے اس کو واقعی دوسرا آدمی محسوس کر لیتا ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ مجھے تو نیچا دکھانے کے لیے نہیں آیا۔ تو انسان کے اندر جو خواتین حضرات ایک فطری طور پہ نرمی کا عنصر ہے وہ رکھا گیا ہے، لیکن بعض دفعہ دب جاتا ہے، تو اس کو نمایاں کرنا چاہیے۔ یہ جو رفق کا ورڈ ابھی آپ نے پڑھا ہے حدیث میں، اگرچہ روایت بالمعنی ہے لیکن لفظ اگر آپ رفق کو دیکھیں تو اسی سے بنا ہے رفیق، جیسے آپ رفیق کار کہتے ہیں، اسی سے رفیق حیات بنا ہے، تو پارٹنر یا رفیق جو ہے اسی مفہوم سے ہے، گویا کہ بالکل آبویسلی انڈرسٹوڈ ہے کہ جو آپ کا پارٹنر ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ ساتھی ہوگا، اس کے اندر یہ نرمی پائی جائے گی، ورنہ وہ آپ کا پارٹنر بن نہیں سکتا، اس کو بننا نہیں چاہیے، ممکن نہیں ہے وہ بنے۔ تو یہ اسی رفق سے رفیق بنا ہے کہ پیپل ہو آر سافٹ، پیپل ہو آر جینٹل۔ تو اس سافٹنس اور جینٹلنس کو ہمیں اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہیے۔ دیکھیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حق کی غیرت میں یا سچائی کی غیرت میں ہمارے اندر کرختگی یا ایک درست ہوئی پیدا ہو جاتی ہے، وی اسپیک ان اے ویری ہارش وے۔ نہیں، وی ہیو ٹو ٹرین آور سیلوز، یعنی کوئی آدمی پیدائشی طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو فوراً اپنے آپ پہ قابو پا لے، لیکن یہ ایک ٹریننگ ہے، ایک مسلسل ایک جسٹ لائک اٹس اے ٹریننگ دیٹ وی نیڈ ٹو گیو آور سیلوز، کہ اپنے آپ کو آپ نے ورسٹ سے ورسٹ کنڈیشن میں جب آپ کو شدید غصہ بھی آیا ہوا ہو تو اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اور نرمی کے ساتھ، بہت شائستگی کے ساتھ، بہت پولائٹلی بات کرنی ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو تہذیب یافتہ ہے، اور ایک تہذیب یافتہ شخص سے آپ کو بات کرنے میں مزہ آئے گا،
اتفاق کرنے میں مزہ آئے گا اور اختلاف کرنے میں مزہ آئے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا آدمی ہی از گیونگ یو اور شی از گیونگ یو انف بریدنگ اسپیس، انف اسپیس ٹو ڈفر. اگر آپ سختی سے بات کریں گے تو دوسرا آدمی نے اگر اختلاف کرنا ہوگا تو وہ چپ ہو جائے گا. ہی ول ناٹ بی انٹرسٹڈ ٹو ٹاک ٹو یو. لیکن اگر آپ نرمی سے بات کریں گے تو دوسرے آدمی کے اندر یہ اعتماد پیدا ہوگا، یہ کانفیڈنس پیدا ہوگا کہ نہیں، I can talk to this person in any way I like, in any whatever my stance is, that I will be able to communicate my stance to that person. تو یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے. اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اس کوالٹی کو اگر آپ سیکریفائس کر دیں گے تو پھر اسی طرح کے لوگ وجود میں آتے ہیں جو فاشسٹ ہوتے ہیں، یا جو ڈکٹیٹرز آپ نے دیکھا ہے، ان کے ٹرنی ہوتی ہے، جو دوسرے کو بالکل بلڈوز کر دیتے ہیں، اس کی بات نہیں سنتے اور اپنے آپ کو مطلق العنان سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ایبسولوٹ اتھارٹی سمجھتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن تو ایک پرنسپل کے طور پہ بتاتا ہے، لیکن اس کی جو ایک بہت عمدہ جو شکل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت ہے. آپ کی اپنی جو اسی نرمی اور اسی حکمت کا مظاہرہ ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں. ایک آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، جس میں آپ دیکھیں ان کی نرمی، ان کا حلم اور ان کا جو وزڈم ہے وہ کتنا نمایاں ہوتا ہے. ایک موقع پہ آپ اپنی ایک زوجہ کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو جو جس زوجہ کے ہاں آپ پچھلے دن ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں سے آپ کو ایک کھیر آئی، خاص طرح کی چاولوں کی کھیر جو عربوں میں پکائی جاتی تھی اور بہت شوق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے. تو مٹی کے پیالے میں ایک شخص جو ہے پچھلے جہاں he was staying the day before with another wife, she sent that kheer in a clay pot آپ کہہ لیجیے. تو جب وہ وہاں آئے تو جس زوجہ کے پاس وہ ٹھہرے ہوئے تھے، جس بیوی کے پاس وہ ٹھہرے ہوئے تھے، تو she became angry. انہوں نے کہا جی کہ you have had your turn and now you're still sending something to eat. It's better that I take care of the profits because it's my turn today. تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں تو he would take turns in living with them. تو جب وہ پچھلی بیوی جو پچھلے دن جس میں آپ ٹائم اسپینڈ کیا تھا، اس نے وہ کھیر کا پیالہ بھیجا، ایک مٹی کے پیالے میں کھیر بھیجی، تو یہ جو صاحبہ تھیں یہ ان کو بہت غیرت اور غصہ آیا. انہوں نے وہ پیالہ پکڑا اور زور سے زمین پہ دے مارا اور وہ ٹوٹ کے چور چور ہو گیا اور وہ کھیر بھی بکھر گئی. اب اس سچویشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں وہی نرمی، وہی حلم، وہی وزڈم، کیونکہ دیکھیں وہ جو پیشنس اور حلم ہوتا ہے وہ آپ کے اندر ایک دانائی پیدا کرتا ہے. آپ نے کیا کیا، ایک فریش پیالہ جو ان کے ہاں پڑا ہوا تھا وہ اس ملازم کو دے دیا اٹھا کے کہ بھئی تم یہ واپس لے جاؤ، تاکہ ان کو یہ محسوس ہو کہ وہ کھیر جو ہے وہ لے لی گئی ہے اور اب یہ خالی پیالہ ہے جو واپس کر دیا. تو اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے نہ اپنی بیوی کو ڈانٹا، نہ پچھلی بیوی کو کچھ کہا کہ تم نے یوں کیا ہے، بلکہ سچویشن کو سنبھالنے کے لیے اسی نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً ان کا یہ ذہن گیا کہ اس مسئلے کو وی ہیو ٹو ریڈیم دا سچویشن، وی ہیو ٹو ریزالو دا سچویشن. آپ نے ایک تازہ پیالہ لیا جس میں اسی قسم کا پیالہ تھا اور وہ واپس بھجوا دیا. وہ یہ سمجھی ہوں گی کہ بھئی یہ کھیر لے لی گئی ہے، اور یہ جو صاحبہ تھیں ظاہر ہے ان کی بھی تسکین ہوگی جب انہوں نے وہ پیالہ توڑ دیا اس طرح سے. تو انسانی جذبات کو یوں بھی آپ سمجھیے کہ یہ ایک فطری جذبات ہوتے ہیں، اور پیغمبر کی جو بیویاں ہیں جو ہماری ماؤں کی جگہ پہ ہیں ان کے ہاں بھی جذبات اور ان کے ہاں بھی اس طرح کی چیزیں موجود تھیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک تربیت ہے اور ان کی جو ایک فار سائٹڈنس ہے، ان کا جو حلم ہے، ان کی جو سافٹنس ہے، وہ پھر اپنی طریقے پہ اس تربیت بھی کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی سمجھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ کیسے آپ کو زندگی گزارنی چاہیے. سو اب ہم اپنے اس اسٹڈی سیگمنٹ کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور اس میں ہم ایک بائبل ورس کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو آج کی جو ہم بائبل ورس کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں یہ متی کی جو انجیل ہے، گاسپل آف میتھیو، اس میں سے ایک اقتباس لیا گیا ہے. بڑا مشہور اقتباس ہے، آپ نے پہلے بھی بہت دفعہ سنا ہوگا. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے جواب میں لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے. یعنی آدمی کی جو سسٹیننس ہے، اس کی جو بقا ہے، ناٹ جسٹ through the food that he consumes. روٹی یہاں پہ قائم مقام ہے اس چیز کے کہ آپ جسم کو نشو و نما کے لیے آپ کو غذا چاہیے. تو آدمی صرف اس غذا سے نہیں جیتا بلکہ وہ اللہ کے کلمے سے بھی جیتا ہے جو اس کے روحانی وجود کے لیے غذا بنتی ہے. تو حضرت مسیح یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ انسان مرکب ہے. He's a amalgam of two things, physical existence and spiritual existence. تو physical existence کے لیے تو آپ روٹی کھاتے ہیں، آپ غذا کھاتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ یہ کافی نہیں ہے. تو آدمی صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمے سے بھی جیتا ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے. وہ بھی رزق ہے، یہ بھی رزق ہے. یہ فزیکل بینگ کو کوئنچ کرنے کے لیے رزق ہے، وہ آپ کا اسپرچل بینگ کو کوئنچ کرنے کے لیے رزق ہے. اور مراد کیا ہے؟ اس سے وحی الہی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے، یعنی خداوند تعالیٰ کا جو اپنا کلام ہے. جیسے کہ
یوں سمجھ لیجئے کہ رزق ضرورت ہے آپ کی فزیکل بینگ کو سسٹین کرنے کے لیے، اس کو نرش کرنے کے لیے. بالکل ایسے ہی آپ کے جو روحانی وجود ہے، آپ کی جو اسپریچول ایگزسٹنس ہے، اس کی ضرورت ہے کہ وہ آسمانی وحی جو ہے وہ آئے اور اس کو سیراب کرے، وہ آئے اور اس کے لیے غذا بنے. تو گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو وحی ہے یہ انسان کی روح کی غذا ہے، اور اگر آپ روح کو غذا نہیں دیں گے تو جیسے جسم کو اگر آپ غذا نہ دیں تو وہ لاغر ہو جاتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر بالآخر آپ کو معلوم ہے کہ برا حال ہو جاتا ہے انسان کا. بالکل ویسے ہی آپ اگر اپنی روح کو غذا نہیں دیں گے تو روح کمزور ہو جائے گی. روح جو ہے وہ اپنی جو ایگزسٹنس ہے اس کے بارے میں ایک چیلنج کی پوزیشن میں آ جائے گی. اور روح کا کمزور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ روح کے کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر انسان کے اندر خیر و شر کے بارے میں وہ جو ایک حساسیت ہے وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. خدا کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. جھوٹ اور سچ جو ہے ان کی جو باؤنڈریز ہیں وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. انسان کا وہ جو اخلاقی وجود ہے، جو اصل میں اس کا جوہر ہے، اس کی شخصیت کا جوہر ہے، وہ دھندلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور نیکی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. انسان پھر ایک جانور ہی کی طرح بس رہ جاتا ہے کہ جس کو کھانے پینے سے غرض ہوتی ہے اور اپنی فزیکل نیڈز کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اس سے غرض نہیں ہوتی کہ میرا ایک روحانی وجود ہے جو اصل میں خدا کی طرف سے آیا ہے اور مجھے اس خدا کی طرف لفٹ کرنے میں اسی کا کردار ہے. تو اگر آپ اس اسپرچل ایگزسٹنس کو چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ رہے، تو حضرت مسیح نے بہت خوبصورت یہ بات کہی کہ دیکھو، یہ مت سوچنا کہ یہ روٹی جو ہے یہ کافی ہے تمہارے لیے، اس سے تمہیں سسٹیننس مل جائے گی، اس سے تمہیں غذا مل جائے گی. نہیں، جسم کو تو مل جائے گی، لیکن تم صرف جسم تو نہیں ہو نا، تمہارے اندر ایک روح پائی جاتی ہے، تو اس کو کہاں سے ملے گی؟ قرآن مجید نے بھی اس کو کہا، وہی کو کہا ہے کہ تجعلون رزقکم انکم تکذبون، یعنی اللہ تعالیٰ نے رزق کا ورڈ جو ہے وہ قرآن کے لیے استعمال کیا سورہ واقعہ میں، جس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ روحانی رزق ہے. اٹس لائک اے اسپرچل فارڈر دیٹ وی نیڈ. تو وہی کی بھی ہمیں ضرورت ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے جسم کی نشو و نما کریں. جسم کی نشو و نما کرنے کا جو ایک دائیا ہے، جو ایک موٹیو ہے، وہ ہمارے اندر نیچرلی پایا جاتا ہے. It is with us, I mean, we have it with us. لیکن جو اسپرچل ایگزسٹنس کا بھی اگرچہ دائیا ہوتا ہے، لیکن چونکہ جسم ہم دیکھ سکتے ہیں، روح کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو روح کی اس نشو و نما کو بعض دفعہ ہم ایک غلط غذا سے بھرنا شروع کر دیتے ہیں اس کا پیٹ. تو یہ دیکھیے کہ اگر آپ خدا کی یاد کے بجائے کسی اور چیز میں پڑ جائیں گے، خاص طور سے اگر توہم پرستی یا سپرسٹیشن میں پڑ جائیں گے، تو وہ سپرسٹیشن انسان کی چونکہ ضرورت تو ہے، وہ اٹس لائک اے ویکیوم. تو اگر آپ خدا کی یاد سے اس کو نہیں بھریں گے تو وہ کسی اور چیز کی یاد سے بھرنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس ویکیوم کو تو بھرنا ہے. وہ ایک ان نیچرل اسٹیٹ ہے. سم تھنگ اور دی ادر ہیز ٹو فیڈ اٹ. تو اف اٹ از ناٹ گاڈز ریممبرنس اور اٹ از ناٹ دا وحی، اٹ ول بی سم تھنگ ایلس. تو اس وجہ سے محتاط ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا کی جو رزق ہے اگر وہ نہیں ملے گا تو وہ کچھ نہیں ملے گا، نہیں. وہ چونکہ ایک ایسا ایک گیپ ہے، اٹس لائک اے ویکیوم which needs to be fulfilled or filled. So there is something else will come and just fill that vacuum. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو we have to be careful and we have to realize کہ نہیں, we have to come out of our life in a way that we are able to not only feed our body but also our soul. تو یہ soul body combination ہے کہ اگر آپ اس کو ختم کر دیں گے تو انسان میں اور جانور میں فرق نہیں رہے گا, لیکن اگر آپ اس کو برقرار رکھیں گے تو پھر یہ ضروری ہے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کریں. ابھی رمضان کا مہینہ گزرا تو دیکھیے وہ انسان کے اسپرچل فارڈر کے لیے ایک اہم ترین ذریعہ ہے. آپ خدا سے قریب ہوتے ہیں رمضان میں کیونکہ آپ اپنی فزیکل نیڈس کو کم کر دیتے ہیں یا اس میں پہرا لگا دیتے ہیں 15-16 گھنٹے کے لیے. تو آپ کی جو اسپرچل نیڈس ہیں جو عام طور سے فزیکل نیڈس کے نیچے دبی ہوئی ہوتی ہیں, ان کو زیادہ نشو و نما کا موقع ملتا ہے, وہ ان کو سانس لینے کی ایک بریدنگ زیادہ ان کی ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ بھی اس لیے فرض کیا گیا کہ سال میں ایک دفعہ آپ کی جو اسپرچل سسٹیننس ہے وہ آپ کو وافر مقدار میں ملے, اور آپ کی جو فزیکل سسٹیننس ہے جو آپ کو سارا سال ملتی رہتی ہے, کچھ عرصے کے لیے اس پہ کچھ گھنٹوں کے لیے 16-17 گھنٹوں کے لیے پر ڈے ایک پہرا لگا دیا جائے تاکہ وہ زیادہ کنسنٹریشن, زیادہ توجہ آپ کی اسپرچل ایگزسٹنس کی طرف ہو. تو یہ ایک نیچرل سا فینومینا ہے اور ہمیں اس کی رعایت کرنا ضروری ہے. خواتین حضرات, ہم اپنے اب سیگمنٹ کے آخری یا اسٹڈی سرکل کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں ہم عام طور سے کسی موضوع پر بات کرتے ہیں. آج چونکہ یہ ہمارا ایک کرٹیلڈ سیشن ہے جس میں ہم we are not going to have question and answer sessions, کیونکہ اس میں اس کے لیے ایک سیپریٹ سیشن ہے جو 10 بجے ہوگا جس کے لیے آپ الگ سے لاگ ان کریں گے اور جس کی تفصیل آپ کو ہمارے ایڈمن کے لوگ بتا دیں گے, مریم آپ کو بتا دیں گی that you can log in for your question and answers, but that will be a different session altogether. تو آخری چیز جو ہم اب ڈسکس کر رہے ہیں وہ جو موضوع ہوتا ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں
آج اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ذمہ دار کیسے بن سکتے ہیں، رسپانسبل کیسے بن سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے رسپانسبلٹی، ذمہ داری، اپنی اوپر جو کچھ آپ کی ڈیوٹیز عائد ہوتی ہیں، جو آپ کی آبلیگیشنز ہیں، ان کو پورا آپ نے کرنا ہوتا ہے. یہ دنیا میں جہاں پہ بھی آپ ہوں گے، چاہے آپ گھر کے فرد ہیں، چاہے آپ کسی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں، یا کسی آفس میں ہیں، کہیں پہ بھی آپ ہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی رول ادا کرنا ہے. اور اس رول کو ادا کرنے کے لیے آپ پر کچھ ذمہ داریاں ہیں جو عائد کی جاتی ہیں، آپ پر کچھ رسپانسبلٹیز ہیں جو عائد کی جاتی ہیں. لیکن بعض دفعہ ہم اپنی رسپانسبلٹیز میں we lack severely. اور اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اہم سے اہم جو آپ پر ڈیوٹیز آپ کی لگائی گئی ہیں، آپ اس پہ مس آؤٹ کر دیتے ہیں. بعض دفعہ یو ڈونٹ میٹ یور ٹارگیٹس، آپ کو جو ٹارگیٹ سیٹ کیا جاتا ہے. تو ایسا تو ہے بالکل کہ بعض دفعہ نیچرل ٹینڈنسی، یعنی نیچرل کوئی پرابلم پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یو ناٹ ایبل ٹو میٹ یور رسپانسبلٹیز، ان دیٹ کیس یو آلویز اپولوجائز. لیکن یہ جو ویسے ایک سلیکنس ہے، یہ پروکراسٹینیشن ہے، یو جسٹ فیل لیزی اور یو ڈونٹ فیل لائک بینگ اے ریسپانسبل پرسن، یہ ہے جو کہ جس کو ہمیں چیک کرنا ضروری ہے. یعنی محض وقت کو ضائع کرنا اور اپنے کام کو اگر آپ نے صحیح طریقے سے کرنا ہے تو اس کے لیے پراپر پلاننگ کرنا یہ بہت ضروری ہے. تو میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ چند چیزیں جو رکھوں، خاص طور سے یہ جو چیزیں ہیں یہ ایز پیرنٹس آپ اپنے لیے تو استعمال کر ہی سکتے ہیں، لیکن نئی جنریشن کو to make them more responsible, to make them more conscious of the fact that if there is some commitment that they have made, they must honor that commitment. وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ اپنے نئی جنریشن کو سکھا سکتے ہیں. اور اس میں دنیا نے بہت سارے تجربے بھی کیے ہیں، بہت ساری سجیشنز بھی ہیں. چنانچہ آپ دیکھیے کہ ایک سجیشن جو اس سلسلے میں ہے جو دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو رسپانسبل بنانا ہے تو اس کو آپ، اور میں اس وقت ینگر جنریشن پہ کانسنٹریٹ کر رہا ہوں، تو اس کو آپ ایک ٹاسک دیں. یعنی مثال کے طور پہ یہ کہیں کہ رات کو سونے سے پہلے جو لائٹیں بند کرنے کی ذمہ داری ہے وہ آپ کی ہے. اپنے آپ بیٹے یا بیٹی یا جس کو بھی آپ رسپانسبل بنانا چاہتے ہیں اس کی آپ ڈیوٹی لگا دیں کہ بھائی مثال کے طور پہ یو ول بی دا پرسن ہو از گوئنگ ٹو شٹ آف دا لائٹس، یا یو ول بی دا پرسن ہو از گوئنگ ٹو لاک دا ڈور. تو یو کین اوور سی، یعنی ایز اے پیرنٹ آپ یہ ہمیشہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ رات کو دروازہ کھلا رہ جائے، ساری لائٹس نہ بند ہو. تو آپ نگرانی تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس اپنے یعنی یو شیئر سم چورز ود یور چلڈرن کہ بھائی یہ کام آپ نے کرنا ہے. یہ صبح کے وقت یہ مثلا یہ آن لائن بل آپ نے جمع کروانا ہے، یا رات کے وقت کی لائٹس آپ نے آف کرنی ہے. یہ جو اس وقت جو لاک ہے جو لگانا ضروری ہے کچن ڈور پہ بھی اور مین ڈور پہ بھی، اور گیٹ کو تالا لگانا ضروری ہے if that is the case with your house, so this is your responsibility. الارم لگانا جو ہے یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. غرض یہ کہ آپ اپنی مخصوص سرکمسٹانسز میں جو چورز خود کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک یا دو چورز کو، ایک یا دو کاموں کی ذمہ داریاں اپنے ینگر لاٹ کو سونپیں اور اس پہ چیک رکھیں. اس سے ان کے اندر یہ سینس آف رسپانسبلٹی ہے جو ڈیولپ ہوتی ہے، اور دے آر ایبل ٹو میٹ دیٹ دو اسمال ٹارگیٹ. کیونکہ ہمیشہ ٹریننگ کو اسمال ٹارگیٹ سے شروع کرنا چاہیے. تو یہ ایک اسمال ٹارگیٹ ہے کہ آپ نے اس کو چھوٹی سی ذمہ داری دے دی ہے. ایک اور چیز جو بڑی ہیلپ فل ہوتی ہے ڈپینڈنگ آن یور سرکمسٹانسز، وہ یہ ہے کہ آپ بچے کو یہ کہتے ہیں یا اپنے ینگ ایڈلٹ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں جو پودا ہے اس کی نگہداشت آپ کی ذمہ داری ہے. یعنی دیٹ کوڈ بی فرام دا ویری اسٹارٹ. یعنی آپ کوئی سیڈ ان کو دے دیں، ان سے کہیں کہ یہ بوتل ہے، اس میں یہ آپ نے سیڈ ڈالنا ہے، یا یہ فلاور پاٹ ہے، اس میں آپ نے یہ کرنا ہے. اور ایسا کوئی سیڈ لیں گے جس کے اندر جو جلدی فلاورز گرو کرتے ہیں یا جلدی جو اسٹیم آ جاتا ہے. ایسے بہت سارے ہیں جو 15 دن میں 20 دن میں دے کین گرو. اینڈ آپ ذمہ داری لگا سکتے ہیں کہ یو مانیٹر دا گروتھ آف یور پلانٹ. اس میں پانی لگانا، ان کو سن لائٹ سے رکھنا یا سن لائٹ سے دور کرنا، اور اسی طرح سے اس میں تھوڑا بہت مینیور ڈالنا ایز اینڈ وین دا کیس از ریکوائرڈ. تو یہ سب کرنا. اینڈ یو گیو دس ٹاسک ٹو یور ینگر لاٹ، ینگر جنریشن، کہ بھائی یو ہیو ٹو لک آفٹر دس پلانٹ. یہ آپ کی نگہداشت میں اور آپ کی نگرانی میں اس نے آگے بڑھنا ہے. تو بچے جو ہیں دے ریئلی اگر آپ ان کو چاہتے ہیں کہ وہ ایک رسپانسبلٹی کی جگہ پہ آئیں، زیادہ تر جو بچے ہیں ایٹ اے ینگر ایج جب آپ ان کو اس چیز کی طرف راغب کرتے ہیں تو دے ٹیک انٹرسٹ. اسی چیز کی اور ایکسٹینشن یہ بھی ہے مثال کے طور پہ کہ آپ کو پیٹ ان کو دے دیتے ہیں. کوئی کتا ہو سکتا ہے یا بلی ہو سکتی ہے یا کوئی اور چیز ہے. اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں بات کروں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ پیٹ رکھنے کے بارے میں یہ ضرور جان لیں کہ پیٹ رکھنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کو مینٹین اور سسٹین کرنا ایک خاصا مشکل کام ہے. تو پیٹ آپ تبھی رکھیں کہ جب آپ اس کی جو ہیبیٹیٹ ہے اس کے بارے میں
یو آر ایبل ٹو پرووائڈ اٹ ود اے گڈ ہیبیٹیٹ جس میں وہ ایک کمفرٹیبل لیونگ اس کی ہو, مزریبل طریقے سے بنا رہے. تو آپ اس پیٹ کے بارے میں دیکھیے, اس کو وقت پہ کھانا دینا ہے, یا اس کو پوٹی ٹرین کرنا ہے, یا اس کو باہر واک کروانی ہے, یا اس کی ویکسینیشن کے بارے میں ایک پروٹوکال ہے جو آپ فالو کرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے بچے کے اندر ایک انسانی جان کی تلنا سے ایک جانور کی جان کی قدر پیدا کرتے ہیں کہ بھائی دس از ہاؤ وی ہیو ٹو کیئر اینڈ اٹینڈ ٹو آور پیٹس. تو یہ بھی ایک بڑی اچھی اور ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر یو آر ایبل ٹو انکلکیٹ دیٹ سینس آف رسپانسبلٹی. مزید یہ کہ دیکھیے کہ آپ کچھ اور چیزیں ہیں جس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ کسی کی تیمارداری ہے. تیمارداری کا مطلب یہ ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو اٹینڈ ٹو سم سک پرسن. آپ اپنے بچے کی یا ینگر لاٹ میں کسی کی آپ یہ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں جی کہ یو ہیو ٹو وزٹ یور آنٹ ونس اے ویک اور ٹوائس اے ویک, اور کال ہر اور سینڈ ہر میسج اور آسک ہر, وٹ ایور کوئی بھی آپ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. تو جس میں وہ جو سینس آف رسپانسبلٹی ہے وہ اگین اس افیکشن سے شروع ہوتی ہے جو ہر انسان کے اندر ہے. تو پیپل آر افیکشنیٹ, people are naturally very sympathetic, لیکن you have to train them for this purpose. تو اصل میں یہ جو responsibility ہے یہ انسان کے اندر naturally موجود ہے. You just need to sharpen that sense of responsibility. تو when it is not sharpened and when you become insensitive, تو ہوتا یہ ہے کہ we are not able to live up to our standards. ایک اور چیز جو آپ کو بہت ہیلپ کرے گی responsible بننے میں وہ یہ ہے کہ maintain a checklist. یعنی زندگی میں آپ فون پہ ہی چیک لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ یو اسٹارٹ آف یور مارننگ بائی نوئنگ کہ بھائی آج میں نے یہ کام کرنے 1 2 3 4 اینڈ اٹس لائک اے چیک لسٹ, جس کو آپ نے رسپانسبلی دیکھنا ہے کہ بھائی یہ ٹاسک ہیں جو میرے ٹائم بار ہیں, یعنی آئی ہیو اے ٹائم لمٹ, آئی مسٹ ڈسچارج دیم اینڈ دیئرفور I have to be careful, I must not forget them. So the best way to not forget them is to jot them down in the form of a checklist. تو چیک لسٹ ہے جس میں آپ ٹک کرتے رہتے ہیں کہ آج کا مجھے یہ کام کرنا ہے, مجھے بلکہ ایک ویکلی کیلنڈر اگر آپ بنا سکیں یا منتھلی کیلنڈر بنا سکیں جس میں یو گیٹ ٹو نو کہ بھائی یہ کام ہے. اور اب چونکہ فونس کے اندر یہ آ گیا ہے کہ یو کین سیٹ این الارم فار اینی تھنگ دیٹ یوڈ لائک ٹو بی ریمائنڈیڈ آف, تو چیک لسٹ کے لیے آپ الارمس لگا سکتے ہیں وچ کین بی ٹائم اسپیسڈ. تو یہ چیزیں ہیں کہ دے کیپ یو ریمائنڈنگ. اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ایک اور جو بڑی اچھی چیز ہے وہ گروپ ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کے اندر جو ٹریننگ انسان پاتا ہے اس کے اندر ایک دوسرے سے رسپانسبلٹی بھی انسان شیئر کرتا ہے, اور اس رسپانسبلٹی کے حوالے سے یو آر ایبل ٹو ڈسچارج یور ڈیوٹی ایٹ ٹائم آن ٹائم. اینڈ اگر آپ اس کے ساتھ انسینٹیو بھی رکھ دیں, because you see we're talking about in particular about the younger generation, so whenever they fulfill their responsibility on time, to reward them, the system of reward should always be there, which makes your the child that you're trying to train, you give him incentive or her incentive کہ بھائی اگر آپ نے یہ چیز وقت پہ کی اور فلاں چیز آپ نے پوری کی تو آپ کو اتنے پوائنٹس ملیں گے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ اور ایٹ دی اینڈ آف دا ویک اگر پوائنٹس کا ٹوٹل یہ ہوا تو یو ول بی ریوارڈیڈ بائی سچ اینڈ سچ اے تھنگ. تو یہ وہ امیجنیٹو چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اپنے ینگر لاٹ کے لیے سوچنی ہے. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایڈلٹس کے ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی کام آتی ہیں. ان میں سے کچھ ٹاسکس ایسی ہیں جو اپنی نیچر کے لحاظ سے آپ چینج کر سکتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو ٹرین کرنا ٹو بیکم رسپانسبل یہ بہت ضروری ہے, خاص طور سے ان لوگوں کے لیے who are at responsible positions, who are at leadership, who have leadership roles. کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو کبھی رسپانسبلٹی نہیں ملیں گی. یہ دنیا میں وہی لوگ اپنی پروفیشن کی سیڑھی پہ آگے چلتے ہیں وہ جتنے مرضی بریلینٹ ہو, اگر ان کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہے, وہ دے کی ناٹ بی ٹرسٹڈ, تو پھر جتنا مرضی انسان بریلینٹ ہو, he or she will never climb the ladder and she or he can never become a person who is able to lead a group of people. تو یہ چند باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. اگر کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو because we have about I would say 10 minutes, I think we can make this exception کہ آپ 10 منٹ تک سوال کر لیں because 9:45 پہ we will end, and باقی جو سوالات ہیں some of the others that we would like to take up will then be dealt with in the second session. Thank you, Dr. Salim. Our first participant is Noshaba Wasim. Noshaba, please go ahead. السلام علیکم سر. سر یہ آپ نے جو بچوں کے بارے میں ابھی رسپانسبلٹی کا کیا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو بچپن میں یہ ساری چیزیں سکھائی تھی اور وہ اسی طرح ہی چل رہے تھے, لیکن اب وہ جب ٹین ایج میں آئے ہیں لائک 16 اور 18 تو وہ بالکل اس سے اپوزٹ ہو گئے. تو مجھے کئی دفعہ آتا بھی ہے کہ میں نے ان کو بڑا رسپانسبل بنایا تھا بچپن میں, چیزوں کو آرگنائز کر کے کرنا,
टाइम पे करना, नमाज हम्म। पढ़नी, कुरान पढ़ना, लेकिन अब वो बिल्कुल उससे ऑपोजिट हो गए। तो देखिए उसकी वजूहात होंगी, जाहिर है जो आपको पता है उनको पता होंगी, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी अगर पूरी कर दी है, अब वो एडल्ट हो गए हैं, तो ये तो जरूर है कि आप कोशिश करें कि सर्टन करें कि क्या वजह हुई है कि वो चीजें भूल गए हैं या नहीं कर रहे। लेकिन वही बात कि कोई जबरदस्ती करना या उनको फोर्स करना, और खासतौर से अब जबकि वो एडल्ट एज में दाखिल हो गए हैं, तो किसी तरह से मौजू नहीं है। आप जो सिर्फ कर सकती हैं वो ये है कि इन वजूहात का तयन कीजिए कि जिसकी वजह से अगर वो एक खास तरह से जिम्मेदार थे और अब उनके अंदर जिम्मेदारी नहीं दी है, तो वो क्या है, उन फैक्टर्स को एनालाइज करें और उनको हेल्प करें, उनको फैसिलिटेट करें कि वो वापस उस जगह को रिगेन करें। सर लेकिन उनको किस तरह लाइक अगर सख्ती ना करके और उनको दोबारा वो चीज, क्योंकि रिकॉग्नाइज तो मैंने बार बार कराती हूँ कि तुम पहले ये चीजें करते थे, तो लेकिन ये मुझे समझ नहीं आता कि अब उनको दोबारा से इम्प्लीमेंट कैसे कराना चाहिए। उसकी आप वजूहात की तरफ गौर कीजिए ना, कि जिस वजह से वो नहीं किया उन्होंने, यानी जिस वजह से उनके अंदर इररिस्पांसिबिलिटी पैदा हुई है वो क्या है, उसका तज्जिया ही बताएगा कि क्या वजह हुई है कि उनके अंदर तब्दीली आ गई। यानी एक वजह ये हो सकती है कि वो जो पुरानी उनकी शख्सियत थी वो एक आर्जी शख्सियत थी, एक टेम्परेरी शख्सियत थी, जो हो सकता है किसी की रोक की वजह से उस तरह से चल रही है, और जैसे ही उनको मौका मिला रिलैक्स करके खुद जिंदगी गुजारने का, तो एक जगह पे आ गए। और भी वजूहात हो सकती हैं, तो पहले आप तयन कीजिए कि क्या वजह हो सकती है। ठीक है, थैंक यू सर। Thank you. Our next question is from Dr. Sahil Anwar. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज अ फैसिनेटिंग कन्वर्सेशन एज यूजुअल। मैं आपसे 100% एग्री करता हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के अंदर पैदा करने के लिए यू हैव टू गिव देम लिटिल टास्क, स्पेशली बच्चों के अंदर, ताकि उनके अंदर एक ज़ील पैदा हो और एंथुजियाज्म पैदा हो उस चीज को डिस्चार्ज करने का। लेकिन मैं इसको डिफरेंट पहलू से डिस्कस करना चाहता हूँ, which actually very nicely segues into आपसे जो भी पहली खातून ने जो क्वेश्चन किया अपने बच्चों के हवाले से, segues into it very nicely कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है होती है वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जैसे कि हमने कहा जो हम लोग खुद लेते हैं, अगर किसी ने कोई जॉब ली, तनख्वाह लेकर काम कर रहा है, या कोई आलिम दीन है जिसका ये काम है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैंने अल्लाह का इल्म फैलाना है, या इस तरह की कोई भी जॉब जो आपने खुद वॉलंटियर की है या आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है जो बाय डिफॉल्ट होती है, मसलन मैं किसी मुल्क में पैदा हुआ हूँ, मोहल्ले में पैदा हुआ हूँ, मैं अपने एनवायरनमेंट से फायदा उठा रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली इट्स इनकम्बेंट ऑन मी कि मैं उस मोहल्ले और उस मुल्क के लॉज की तरफ मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे फुलफिल करनी है उस मुल्क के कानून की तरह। सिमिलरली पेरेंटहुड भी इसी तरीके से है कि पेरेंटहुड में जब हम शादी करते हैं तो हमारा प्राइम मकसद ये नहीं होता कि हमने जो है वो जो है हम बच्चों के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन जब बच्चे हमारे हो जाते हैं तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बन जाती है कि हमने इनको अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अगर इन दोनों रेल्म्स को देखा जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो मेरा ख्याल में इनके अंदर जो अंडरपिनिंग फैक्टर है जिससे आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज कर सकते हैं या अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, वो है इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी। जब तक आप किसी को एक ऑनेस्ट पर्सन नहीं बनाएंगे, उसको ये कभी भी समझ में नहीं आएगी कि इंटेग्रिटी क्या होती है या मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करनी है। इंटेग्रिटी की डेफिनेशन ये है कि यू डू समथिंग दैट यू आर मेंट टू डू व्हेन नोबडी एल्स इज वाचिंग। आपको कोई भी ना देख रहा हो और आप काम उसी तरह से करें जिस तरह से होना चाहिए, ये इंटेग्रिटी की डेफिनेशन। मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस में ये देखा है कि मेरे कॉलीग्स जो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, आई ऑलरेडी वर्क विद अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल, लेकिन जो सुपर सक्सेसफुल होते हैं वो लोग होते हैं जिनके अंदर एक बेसलाइन इंटेग्रिटी होती है। कोई देख रहा ना हो ना देख रहा हो, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसी तरीके से डिस्चार्ज करते हैं। एंड पीपल पिक ऑन दैट। लोगों को पता चल जाता है कि दिस गाय हैज गॉट अ बेसिक इंटेग्रिटी, और ये वो लोग होते हैं जो बहुत तरक्की करते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को घर के लेवल पे और स्कूल के लेवल पे बजाय के डंडा मार के ये सिखाएं कि तुमने ये काम करना है, ये वो काम करना है, अगर हम उनके अंदर एथिक्स, मोरालिटी और इंटेग्रिटी के प्रिंसिपल्स उनके अंदर इनग्रेन कर दें, तो दुनिया की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो वॉलंटरी हो या डिफॉल्ट हो, they will automatically discharge it without any prompt from anybody. ये मेरा व्यू है इसके बारे में। Very good, a very good idea, and I think which is a very practical as well. Thank you. शुक्रिया। Our next question is from
Awais Khan, please go ahead. Assalamu alaikum ji. My question is about Surah Al-Asr. Aapne kaha ki Al-Insan makes it very specific about the people living in the time of Prophet sallallahu alaihi wasallam. And so then my question is, if it is about them and we are talking illa allazina amanu, unme se jo log iman nahi laye, unme se jin logon ne achhe amal nahi kiye. So how can this surah then relate to the general people like us? That's a question I have. हाँ, तो वो ऐसे है ना कि देखिए कि ये उनकी निजात के बारे में बताया जा रहा है कि इन द प्रोफेटिक पीरियड कि अल्लाह ताला की तरफ से जब हक को का इत्माम कर दिया जाता है, मतलब ये कि हक को कन्वे कर दिया जाता है और वो फिर भी ईमान नहीं लेके आते, तो दिस इज वन एरिया इन विच फिर अब उनकी निजात नहीं होगी. तो ये दिस इज ऑल द मोर रीजन कि जो आप हम इस पे ये क्यास करें और ये बताएं कि अगर उन लोगों की निजात इस पर नहीं होगी कि जिन पे अल्लाह ताला की अगर हुज्जत तमाम हो जाती है और वो ईमान नहीं लेके आते, तो इसका मतलब है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ईमान ना लाने नजात की, वो फिर ये है कि जो इस सूरह में बयान हुई है कि ईमान लाया जाए और नेक अमल किया जाए. तो ये उसका नतीजे के तौर पर मालूम होता है. Thank you very much, Dr. Salim. Our next question is from Asiman Dalib. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम. मेरा क्वेश्चन जो है वो ज़रा काफ़ी डिफरेंट सा है. एक्चुअली ये अभी करंट ही सिनेरियो था. मेरा बेटा एक्चुअली बाहर है वहाँ पे, तो उसके कोई क्लास फेलो थी, उसकी शादी में उसको गवाह बनने के लिए जो है कहा गया. शादी नहीं, निकाह मतलब आप कह लें. तो ही हैड अ बिग क्वेश्चन इन हिज माइंड के वहाँ पे तो जो उनका तरीका कार है कोर्ट मैरिज, वो कोर्ट मैरिज का तरीका है और पेरेंट्स उसके लड़की के वहाँ पे नहीं जा सके फॉर देयर ओन रीजंस, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में शादी प्लान की हुई है कि वो कुछ अरसे बाद करेंगे. लेकिन ये है कि उस निकाह का क्या स्टेटस होगा, क्योंकि वहाँ पे उनका तो जो कोर्ट मैरिज का तरीका कार है वो सारा जो है उसमें हुआ है. तो फिर क्या जब वो इधर पाकिस्तान में आके उसको क्या दोबारा निकाह की शक्ल में किया जाएगा या क्या उसकी सारी इम्प्लीकेशन रिलीजियसली समझ नहीं मुझे आ सकी, तो मुझे इसका काइंडली. कोर्ट मैरिज एक वैलिड मैरिज है. उसका मतलब है कि कोर्ट ने लीगलाइज कर लिया है, रिकॉग्नाइज कर लिया है, स्टेट की जगह पे उसकी एक जो दर्ज होना है वो हो गया. अब अगर वो लोग नहीं जा सके तो सिर्फ उसका उन्होंने जब सोचा हुआ है कि पाकिस्तान जब वो आएंगे तो दोबारा से रजिस्टर हो जाएगा अगर वो चाहते हैं. वैसे तो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आके दोबारा से निकाह करके रजिस्टर करें तो वो भी एक चीज है जो जिसके नतीजे में ऐलान आम हो जाएगा. तो असल चीज तो निकाह का मामला ही होता है कि इट शुड बी अ डिक्लेयर्ड यूनियन ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ, दैट दे आर गोइंग टू लिव टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ. तो ये काम तो वहां पे हो गया हुआ है. और अगर वो क्लास फेलो जो है, यानी उनके अपने पेरेंट्स तो होंगे नहीं, अगर एक तरफ के पेरेंट्स पाकिस्तान में हैं तो दूसरी तरफ के तो लोग वहां होंगे यकीनन, तो वो तो शायद गए होंगे वहां पे. तो इस वजह से इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है. और जब वो आएंगे यहाँ पे तो जाहिर है कि फैमिली में भी ये पता चल गया कि वहाँ कोर्ट मैरिज हुई है, तो वो अनाउंसमेंट तो इनडायरेक्ट हो गई हुई है. लोग वहां मौजूद नहीं थे तो इससे फर्क नहीं पड़ता. आपकी सारी पाकिस्तानी फैमिली को मालूम हो गया कि भाई वहां शादी हो गई है, तो वो इसको अनाउंसमेंट ही कहते हैं. असल में अनाउंसमेंट का ये मतलब नहीं होता कि आप लाउड स्पीकर पे ऐलान करें, इसका मतलब होता है इट शुड बी नोन. तो वो इतला तो पहुंच गई है. अब वो उस मजीद इतला को आपने मौक़त करना है कि वो यहाँ किसी फंक्शन को, तकरीब को कर लें, तो ठीक है, उससे वो और ज्यादा नुमाया हो जाएगी. तो इस वजह से किसी परेशानी की जरूरत नहीं है. एक्चुअली वो ये सवाल था कि यूजुअली जैसे पहले जो है फोन पे भी निकाह एक जमाने में सुनते थे कि हम होते हैं, तो गर्ल्स मदर वाज ऑन व्हाट्सएप वाचिंग द होल थिंग के हो रहा है सारा कुछ. तो हाँ जी, लेकिन आपका ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जब ये हो गया है कि आपने एक मूवी के जरिए से या एक व्हाट्सएप कॉल के जरिए से यू विटनेसिंग द होल इवेंट, तो इट्स लाइक वर्चुअली बीइंग प्रेजेंट देयर. तो इसमें नियाबत के सिलसिले में, नियाबत का मतलब होता है कि ऑन बिहाफ ऑफ समवन, टेलीफोन पे भी जब निकाह होता था तो ऐसे ही होता था कि वकील को अपॉइंट किया जाता था. वकील का मतलब है कि जो किसी के बिहाफ पे आगे वो निकाह कंडक्ट करते हैं. तो ये जो चीज आपने बताई है तो और ज्यादा इससे बेहतर शक्ल है कि व्हाट्सएप पे वो सारी तस्वीर थी जो कन्वे हो रही थी, मूवी बन रही थी. इस वजह से इस निकाह को बिल्कुल हम वैलिड समझेंगे. Thank you very much, Dr. Salim. We are just 1 minute away from the time that the session is supposed to end. So for the remaining questions, I would ask the participants to please click on the link in the chat and register there for the Ask Dr. Shahzad Salim live Q&A series. That's going to be starting in 15 minutes. Okay, inshallah. So we'll see you.